بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، قرآن کریم کے نزول کی ابتدا غار حرا میں ہوئی کہ پہلی وحی اسی غار میں نازل ہوئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے کی ہو چکی تھی۔ 23 سال تک قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ بلا شبہ یہ کلام ہے خدائے واحد لا شریک کا۔ اس کا لانے والا فرشتہ بڑی خوبیوں والا، معزز، محترم اور امانت دار ہے۔ حضور علیہ السلام کا جانا پہچانا اور اس کلام کو لینے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم خود ان حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے محبوب فرما دیجئے نازل کیا اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے ہیں، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ شعراء میں فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، اسے روح الامین لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، قلب پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں، یعنی ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ یہ ایسی عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے، اور اس کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ سورہ تکویر کی آیات سے مزید وضاحت ہوتی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ فَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ۔ بے شک یہ قرآن معزز قاصد جبریل کا لایا ہوا قول ہے، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے یہاں عزت والا ہے، سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے، اور تمہارا یہ ساتھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تو نہیں، اور بلا شبہ اس رسول نے اس قاصد جبریل کو روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر ذرا بھی بخل نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا یعنی غیب بتاتے ہیں تو بخل نہیں کرتے۔ اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہیں۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ قرآن کریم نازل کرنے والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کو دنیا میں پہنچانے کا کام ایک ایسے فرشتے کے سپرد کیا جو روح القدس ہے، روح الامین ہے، بڑی قوت والا ہے، خدا کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے، فرشتوں کا سردار اور فرشتوں میں نہایت ہی امانت دار ہے۔ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی اور جس کے وسیلے سے ہم تک پہنچی، اس فرشتے سے لینے کی روحانی قوت اور انسانوں کو دینے سکھانے کی مادی صلاحیت سے پوری طرح نوازا گیا۔ اس نے زندگی کے 40 برس اہل مکہ میں بڑی عزت کے ساتھ امین صادق کی حیثیت سے بسر کی۔
اس کی زندگی کا یہ عرصہ دیکھنے والے ذرا بھی انصاف سے کام لیں تو وہ اس کو مجنون و دیوانہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس پر کاہن ہونے کا الزام لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیب کی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کوئی عام انسان ہرگز نہیں بتا سکتا، جبکہ کاہن میں یہ کمال کہاں۔ قرآن لانے والا فرشتہ جبریل بھی اس رسول کے لیے کوئی نیا نہ تھا، بلکہ وہ اس کو دیکھ چکے تھے، خوب جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ قرآن ایسی زبان میں آیا جو نہایت صاف ستھری، بلیغ و فصیح زبان ہے۔ اس کے بولنے والے اور سمجھنے والے قیامت تک موجود رہیں گے۔ عربی سمجھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زبان نہ تو کوئی مجنون اور دیوانہ بول سکتا ہے، نہ ہی عام انسانوں کے بس کی بات ہے۔ اس کتاب الہی کو اس لیے نازل کیا گیا کہ رسول اس کے احکام بیان کر سکے، اس کی آیتیں سنا کر انسانوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار بنائیں۔ اس آخری کتاب کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ملتا ہے۔ بس اے خدا کے وجود پر یقین رکھنے والوں، رسول کو پہچاننے والوں، خدا کے قاصد رسول کے خادم جبریل کے مقام کو جاننے والوں، سنو اور مانو، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، وما ہوا بقول شیطان الرجیم۔ یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ تو اب تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ آؤ رسول کے غلام بن جاؤ، ان سے قرآن سیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ قرآن تمام جہان کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو ہدایت چاہتا ہے، جو منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے، جو انسانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، قرآن موجود ہے، اس کو دستور العمل بنا لیجیے۔ قرآن اس کی کامیابی کا ضامن ہے۔ بہرحال قرآن کریم نہایت معتبر محتاط ذریعہ ہے۔ 23 برس تک نبی آخر الزماں علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی جو سورہ اقرا کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھ لیجیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے پیدا کی انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے نزول کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ یہ دور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی یاد اور اس کے کلام کے انتظار میں بڑے اضطراب و بے چینی کے ساتھ گزارا۔ پھر کلام الہی نازل ہونا شروع ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ پھر جب خدا چاہتا یا جب خدا کے بندوں کو اس کے حکم کا انتظار ہوتا تو جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کے دربار میں حاضر ہوتے، دربار رسالت مآب میں۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مجدہ سنایا، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی جائے، اس میں قرآن کریم سنا جائے، لیکن رسم کے طور پہ نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اللہ اپنا کلام سننے والوں کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم تیرے کلام کو محبت و خلوص سے سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اپنے محبوب کی ارشاد کے مطابق ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور بقیہ زندگی گناہوں اور برائیوں سے ہماری حفاظت میں فرما۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔